الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور اے مصطفیٰ، وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اس میں سے جو تمہیں تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس میں سے جو تمہیں علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے شعور پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سید شاہ محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام حضرت مولانا سید عبداللطیف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ المعروف ہے سید شاہ محی الدین قادری ویلوری کے نام سے، سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے شعور روح کی، روح کے شعور کی۔ تو پہلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جس طرح جسم میں روح مدبر اور متحرک ہے، اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرنے والا یعنی مدبر ہے، اور تحریک حرکت دینے والا ہے، متحرک چیزوں کو رکھتا ہے۔ دوسری وجہ ہم نے یہ بات کی تھی روح کے شعور کی کہ جس طرح جسم میں روح صرف ایک ہے، اسی طرح کائنات میں بھی روح ایک ہے۔ اسی طرح جو جسم میں جس طرح جسم میں روح ایک ہے ایک شخص کے لیے، اسی طرح پوری کائنات میں اللہ رب العالمین بھی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جس طرح جسم میں روح کے ارادہ کے بغیر کوئی چیز، کوئی اعضاء حرکت نہیں کر سکتے، اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ارادہ، مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی چیز جو ہے حرکات و سکنات نہیں کر سکتی۔ چوتھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ جس طرح روح سے جسم کی کوئی چیز روح سے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، اسی طرح پوری کائنات میں، زمینوں و آسمانوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پانچویں بات ہم نے کل یہ کی تھی کہ جس طرح روح جسم کے ایک ایک ریشہ میں، ایک ایک سیل میں پیوست ہے اور قریب ترین ہے جسم میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے قریب تر ہے، لیکن وہ دوری اور نزدیکی سے پاک ہے۔ وہ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ چھٹی بات آج ہم یہ کریں گے کہ عربی میں پہلے سنیں: لما کان الروح موجودا قبل وجود الجسد ویکون موجودا بعد عدم الجسد علمنا انہ سبحانہ موجود قبل کون خلقہ ویکون موجودا بعد فقد خلقہ ما زال ولا یزال وتقدس عن الزوال۔ ترجمہ کیا ہے کہ اور جب روح جسم سے پہلے موجود تھی اور اس کے عدم کے بعد بھی موجود رہے گی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ساری مخلوق سے پہلے وجود تھا اور اس کے معدوم ہونے کے بعد بھی وجود رہے گا، نہ تو وہ کبھی زوال پذیر ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور وہ زوال سے پاک ہے۔ روح چونکہ عزیزان گرامی قدر امر ربی ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت فنا نہیں ہونے والی، زوال پذیر ہونے والی نہیں۔ قل الروح من امر ربی، جیسا کہ آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو اسی طرح روح چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، ونفخت فیہ من روحی، پھر میں نے روح اس میں انسان میں پھونکی۔ تو یہ کنسیپٹ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ روح کی تخلیق اجسام سے پہلے ہوئی،
یعنی روح کی تخلیق پہلے ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، تو اس کو زوال نہیں ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ جسم فنا ہو جاتا ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہوگی، جسم فنا ہو جائے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے عقیدہ توحید پختہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح روح امر ربی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، یہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی، موجود رہے گی۔ جیسا کہ قبرستان میں ہم جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، تو روح جسم میں یا حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں لوٹ آتی ہے، پھر جواب دیتی ہے، لیکن ہم سننے سے قاصر ہیں۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے وہ ان کے کان سن بھی لیتے ہیں اس کا جواب۔ تو روح سے ہی قبر میں، مردہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو روح آتی ہے، اسی سے حساب کتاب ہے، جزا، سزا، عذاب قبر، انعام قبر جو ہے، نعمت قبر جو ہے، یہ سب روح کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ روح ہوتی ہے تو جسم کو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا خوشی، خوشبو آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ معلوم اس سے ہمیں یہ ہوا کہ جس طرح روح کو فنا نہیں ہے، وہ امر ربی ہے، اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے موجود تھا، اللہ کی تخلیق نہیں ہوئی، وہ خود سے موجود ہے، حی قیوم ہے۔ تو اللہ کبھی زوال پذیر بھی نہیں ہوا، جیسے اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہر صفت اس کی اسی طرح ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ روح کو زوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی زوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زوال سے پاک ہے، یعنی حی قیوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور عرفان نصیب فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔